الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان 2019 کا آج 12واں بیان ہے، 11واں بیان ہے، 11th۔ سورہ توبہ میں کچھ آیتیں باقی ہیں، جلدی ان کی طرف اشارہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو غزوہ تبوک میں نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا الا تنصروہ، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق اللہ آپ کی مدد کر چکا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، اس وقت مدد کر چکا ہے جب کافروں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا تھا، ثانی اثنین، جب آپ دو میں سے ایک تھے، دو میں سے دوسرے تھے آپ، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے ان پر اپنی سکینت کو نازل کیا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جن لشکروں کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کے کلمے کو اللہ نے نیچا کر دکھایا۔ یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، یہاں نبی کی مدد سے مراد نبی کے دین کی مدد ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ اس عمل کو اپنی مدد سے تعبیر بھی کرتے ہیں اور نبی کی مدد سے بھی، تو بھلا اللہ کی کون مدد کر سکتا ہے بھائی؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو اپنا دین اتنا محبوب ہے کہ دین کی مدد کرنا یہ اللہ ہی کی گویا مدد کرنا ہے، اس میں ترغیب ہے۔ کچھ زکام ہو رہا ہے تھوڑا سا۔ تو دین کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ کوئی بھی وہ ذریعہ جس سے ہم دین کو دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ جہاد کے موقع پہ جہاد ہے، تبلیغ کے موقع پہ تبلیغ ہے، دینی مدارس کو پروموٹ کرنا، یہ جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں خاص طور پر جو حکمرانوں میں، ان کو دینی مدارس کبھی بھی نہ اچھے لگے ہیں، نہ لگتے ہیں اور نہ قیامت تک اچھے لگیں گے۔ ان کو دنیا کا جو سب سے فضول ترین طبقہ ہے وہ مولویوں کا طبقہ لگتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو دینی مدارس کو سپورٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو بھائی، ان لوگوں کی جو دین سے محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ دینی مدارس میں کام کرنے والے علماء ختم ہو گئے، یعنی مدرسے ختم ہونے سے ظاہر علماء ختم ہوں گے، تو پھر یہ دین کی باغ ڈور لبرل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، پھر وہ زمانے کے حساب سے دین میں کاٹ چھانٹ کریں گے، کیونکہ یہ خود تو قربانیاں دیتے نہیں ہیں، تو یہ اس دین کو پسند بھی نہیں کرتے جس میں قربانیاں دینی پڑیں۔ اس دین میں پھر کل پرچے کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی ہو جائے گی، ان کا فتویٰ آئے گا کہ کل پیپر ہے تو روزہ، کیا خیال ہے بھائی، چھوڑ دیں، بہت ساری چیزوں کی گنجائش مل جائے گی۔ تو یہ جو مسئلہ ہے صدیوں سے ہمارے دینی مدارس میں علماء صلحاء کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ سارا نسب روحانی کہاں سے جا کے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں حدیث میں اپنا نسب بیان کر سکتا ہوں نبی تک، میں قرات میں بیان کر سکتا ہوں نبی تک، میں فقہ میں بیان کر سکتا ہوں نبی تک، میں جو ہے قرآن میں بیان کر سکتا ہوں نبی تک اپنا نسب۔ تو جتنے، صرف میں نہیں، دینی مدارس میں جتنے بھی لوگ علم حاصل کر رہے ہیں
ان کے استاذ، پھر استاذ کے استاذ، پھر استاذ کے استاذ، یہ سارے سلسلے کہاں سے جا کے ملتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سینہ بسینہ چلا ہے علم، صرف کتابوں سے نہیں بلکہ رجال سے، افراد سے سینہ بسینہ چلا ہے یہ. ہاں گمراہی بھی پھیل رہی ہے، مدارس میں کچھ جاہل لوگ بھی آ جاتے ہیں، کچھ غلط لوگوں کو گائیڈ کرنے والے لوگ بھی ہیں. وہ تو میں نے بتایا کہ دنیا میں ہر جگہ اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن خیر الحمدللہ غالب ہے. خیر کیا ہے؟ غالب ہے. تو اس طرح یاد رکھو، دینی مدرسوں کو سپورٹ کرنا یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ عوام کی، اور یہ بھی اللہ ہی کی مدد کے مترادف ہے. آج حکومتوں نے مدارس میں اتنی سختی کر دی ہے کہ مدرسوں کو چندہ دینا ایک مصیبت بن چکا ہے. اکاؤنٹ میں تفتیش شروع ہوتی ہے، مدرسوں سے آگے پوچھا جاتا ہے اتنے پیسے کیوں آئے تمہارے پاس، یہ کہاں سے آئے؟ خام خام میں تنگ کرنا. یہ پچھلی حکومت بھی کر رہی تھی اور اس حکومت میں بھی ایسا ہو رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں بیرونی دباؤ ہے یا کیا ہے. اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے مذہب سے محبت کرنی ہے تو ان مذہبی اداروں کو بچانا کس کی ذمہ داری؟ ہماری. تو ان مسجدوں کو، ان مدرسوں کو، اور قرآن میں اللہ نے جہاں بھی جان سے جہاد کا حکم دیا وہاں مال کا بھی حکم دیا ہے، کیونکہ پیسوں کے بغیر کام نہیں ہوتا، دنیا کا اصول ہے یہ. تو جیسے جہاد کا جب موقع ہو تو جان بھی پیش کرنی ہے اور مال بھی دینا ہے. تو ایسے ہی یاد رکھو، دین کی تبلیغ میں جان بھی خرچ ہوتی ہے، ساتھ ساتھ مال بھی خرچ ہوتا ہے. اب یہ تبلیغ والے بیرون ملک جاتے ہیں تو ٹکٹ پہ پیسے تو خرچ ہوتے ہوں گے نا؟ نہیں آ رہی بات؟ پیسے بھی تو لگتے ہیں، تو جان بھی مال بھی. تو دینی مدرسوں میں جان بھی لگتی ہے اور مال بھی. آپ کہہ سکتے ہیں تبلیغ والے تو جب تبلیغ میں نکلتے ہیں تو اپنا پیسہ لگاتے ہیں، تو مدرسے والے بھی اپنا پیسہ لگا دیں. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو دینی مدارس بھی کیا کریں؟ وہیں کے علماء خود اپنا پیسہ لگائیں. تو یاد رکھو، تبلیغ میں سال میں، زندگی میں ایک دفعہ سال کے لیے نکلیں گے، یا سال میں 4 مہینے کے لیے نکلیں گے، باقی سال وہ کمانے کو دیتے ہیں. کسی کی دکان ہوگی، کسی کا بزنس ہوگا، کسی کا کاروبار ہوگا. لیکن دین کے علم کے لیے جب انسان اپنے آپ کو وقف کرتا ہے تو علم دین حاصل کرنے کا جو ٹائم ہے یہ 8 سال کم از کم ہے، دن رات. اس میں طالب علم کے پاس کمانے کا ٹائم نہیں ہوتا. اور علم حاصل کرنے کی جو بہترین عمر تھی جوانی، جس میں وہ کوئی فن سیکھ سکتا تھا، ڈاکٹر بن سکتا تھا، انجینئر بن سکتا تھا، کچھ بھی بن سکتا تھا نا، وہ ساری عمر لگا دی اس نے علم دین میں. اب وہ دنیا کے اکثر کسی کام کا، بولو بھائی، نہیں رہتا. اس سرٹیفکیٹ کی بیس پہ وہ بیچارہ کہیں چپڑاسی بھی نہیں لگ سکتا، اور اگر لگ سکتا بھی ہو تو چپڑاسی ہی بننا تھا تو 8 سال یہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت مشکل ہے بھائی. پھر اس پڑھائی کو ڈیلیور کرنے کے لیے، کیونکہ میں تو مشاہدہ کر کے آیا ہوں نا مدرسوں میں، اب بھی جاتا ہوں مدرسے میں، تو اس کو پڑھانے کے لیے مغرب سے عشاء تک مطالعہ، بڑے مشکل مضامین ہیں وہ. پھر عشاء کے بعد مطالعہ، اسٹڈی کرنا کہ کل پڑھانا کیا ہے. پھر دوپہر سے لے کے کسی مدرسے میں 4 بجے تک، صبح سے لے کے کسی مدرسے میں 4 بجے تک کی ترتیب ہے، ورنہ 1 بجے تو کم از کم ہے. تو صبح 7 بجے سے لے کے 1 بجے تک کیا کرتے ہیں؟ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں. اور پھر شام کو مطالعہ، اسٹڈی. پھر اس کے علاوہ بھی جو زیادہ محنتی علماء ہیں وہ اس کے بعد بھی ٹائم دیتے ہیں. تو ہمارے پاس زیادہ تر علماء کے پاس کمانے کا موقع نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. یہ اس دین کے لیے بڑی قربانی ہے، غیر مسلموں میں اس کا تصور نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں مدرسوں میں کئی کتابیں پڑھانے والے بڑے بڑے قابل بہت تھوڑی تنخواہوں پہ گزارا کر رہے ہیں. تو جب وہ دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں تو ان کے پاس پھر کمانے کا موقع نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ تعاون کرنا تاکہ یہ دین کی خدمت میں مشغول رہیں اور ان کی توجہ کمانے کی طرف نہ جائے، یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ عوام کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ دین کے کام میں بے فکر ہو کے لگے رہیں. ان کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ
کیونکہ مدرسوں میں اب تک جو تنخواہوں کا ریشو ہے نا وہ اتنا تھوڑا ہے کہ گورنمنٹ کا جو بالکل ایک تھکا ہوا ملازم ہوتا ہے نا اس کی تنخواہ بھی ایک شیخ الحدیث سے عموماً زیادہ ہوتی ہے, جو مدرسے میں سب سے بڑا عہدہ سمجھا جاتا ہے. اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں گزارا ہوتا ہے. اب یہ پتہ نہیں محتمم کا قصور ہوتا ہے یا چندہ نہیں آ رہا ہوتا یا کیا ہوتا ہے, یہ اللہ ہی بہتر جانے. میں محتمم کو برا بھلا نہیں کہوں گا, کیونکہ بعض مدارس کے محتمم ایسے ہوتے ہیں, میں کہہ بھی رہا ہوں, آپ بولے گے بھی تو کہہ رہے نہیں کہوں گا, لیکن تھوڑوں سو کے تو کہہ سکتے ہیں نا. بعض مدرسوں کے محتمم حضرات ایسے ہوتے ہیں, اگر کسی محتمم صاحب کو برا لگے تو بھائی آپ کے بارے میں کہہ ہی نہیں رہا میں, آپ ہیں ہی نہیں اس میں. وہ چندہ آتا رہتا ہے, اس پہ شارٹ کلپ لازمی بنانا ہے تم نے, بتا رہا ہوں میں, تمہارے ذمے بہت سارے قرضے ہو گئے ہیں تم دونوں کے ذمے, کیونکہ پورا بیان لوگ نہیں سنتے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, اللہ کرے کسی محتمم کو یہ سمجھ میں آ جائے. وہ محتمم حضرات بعض کیا کرتے ہیں, چندہ لیتے رہتے ہیں, چندہ لیتے رہے, مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے, بڑا زبردست مدرسہ بن رہا ہے, ایک اور بنا دیا, ایک تیسرا مدرسہ بھی بنا دیا, مگر اپنے اساتذہوں کی تنخواہیں ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ جو گورنمنٹ نے کسی 11ویں اسکیل کی بھی, بولو بھائی, نہیں ہوتی. 11ویں اسکیل کا آدمی بھی زیادہ اچھا کما رہا ہوتا ہے, اور اس کو ریٹائر ہونے کے بعد بھی ملتا ہے, اور بھی علاج میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے, اس کے بہت ساری سہولتیں ہوتی ہیں. لیکن مدرسے سے ریٹائرمنٹ پہ بھی بیچارے محتمم استاذ کو کچھ بھی نہیں ملتا. جب محتمم کا موڈ آف ہوا, ایک لیٹر پکڑا دے گا, پتلی گلی سے نکل لو. اب وہ نکل کے کہاں جائے, وہ تو بیچارہ نہ دنیا کے قابل رہا اور مدرسوں میں بھی تدریس کی بسا اوقات جگہ نہیں ملتی ہے تو اس سے بھی زیادہ غریب مدرسہ ملے گا. اور پھر گھر میں جو بیوی کے تانے, پھر بچے, پھر یہ اور وہ, ایک ٹینشن. لیکن اللہ نے علماء کو استغنا دیا ہوتا ہے. جو علماء غربت میں زندگی گزارتے ہیں وہ کبھی اپنی گھر کی باتیں لوگوں کے سامنے وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو ایسے غریب علماء کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں, لیکن ہدیہ کا نام دے کے, کیونکہ وہ عزت دار آدمی زکوٰۃ قبول. اب مجھے نہ پکڑانا شروع کر دیں کہ میں اپنے فضائل نہیں بیان کر رہا, میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے الحمدللہ, لیکن آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے مدرسوں میں جا کے ایسے اساتذہ جو دن رات محنت کرتے ہیں ان کو ڈائریکٹ چپکے سے جا کے پکڑا دیں. سب کے سامنے ہدیہ دیں گے نا تو محتمم تنخواہ اور کم کر دے گا, کہہ رہے تمہیں تو دائیں بائیں سے بہت مل رہا ہے, تمہیں تو ادھر ادھر سے بہت مل رہا ہے, ہمیں پتہ ہے بیٹا تمہارے مریدین تمہیں دے رہے, تنخواہ اور کم کر دے گا. اس سب محتمم نہیں, جو سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بار بار. تو محتمم کی بھی ذمہ داری ہے, جو مدرسوں کے ناظم ہوتے ہیں وہ اپنے استاذوں کو اچھی تنخواہیں دیں, معیاری دیں. اور اگر کسی استاذ کو سال کے درمیان میں نکالا ہے تو اسے چند ماہ کی تنخواہ دیں, تاکہ جب تک اسے دوسری جگہ نہیں ملتی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے. تو بعض دفعہ ہوتا ہے نہیں بنتی, آپس میں علیحدگی کرنی پڑتی ہے, مجبوری ہو جاتی ہے, تو اس مجبوری میں بھی اس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ بھائی کک آؤٹ تو کیا ہے لیکن کہاں جائے گا, یہ کچھ کوئی ڈگری شگری تو ہے نہیں. ادھر ملٹی نیشنل کمپنیوں سے کسی کو نکالو 10 کمپنی اور کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, اس کا اتنا اچھا وہ ریکارڈ تیار ہو چکا ہوتا ہے. مدرسے کا ریکارڈ کہ 20 سال اس نے قدوری پڑھائی ہے, کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یہ 18 سال سے یہ بخاری پڑھا رہے ہیں, اس ریکارڈ کو کوئی ریکارڈ سمجھتا ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو دین کی مدد میں کیا ہے, دینی مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنا. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ایک مدرسے میں پڑھا رہے تھے, 2007 میں ان کی 4000 تنخواہ تھی اور 2 بیویاں تھیں ان کی. چلو خیر بیویاں تو ان کا اپنا ہیڈک ہے, وہ تو وہ مدرسے والے کہہ سکتے ہیں بھائی ہم تو تنخواہ دیں گے, اب تم نے 2 کی ہیں 4 کی ہیں, ہمارا ہیڈک تھوڑی ہے. اس میں تو ٹھیک ہے کہ 2 4 ہوں ان کا, لیکن اتنی تو دو, کم از کم ایک کو تو پال سکے وہ. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو مدرسے کے بعض اساتذہ کہیں چلو 4 کی ہے تو پھر 4 کے حساب سے تنخواہ ملنی چاہیے. تو وہ اتنی غربت میں 4000 ان کی تنخواہ, ان کے بچے بھی 2 بیگمات بھی. تو میں نے کہا یار اس میں کیسے گزارا کرتے ہو؟ اور محتمم ٹھیک ٹھاک مالدار, چندے کے پیسے الگ آ رہے ہیں, تعویذ گنڈوں کے الگ, دبا کے کما رہا ہے. اور استاذ کو کیا دے رہا ہے؟ 4000. کہنے لگے کہ یار میں صبح ناشتے میں دودھ کی چائے نہیں پیتا, قہوے میں رات کی بچی ہوئی روٹی ڈبو کے کھاتے ہیں ہم لوگ. ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, آپ کو پتہ ہے. تو وہ قہوے میں رات کی سوکھی روٹی ڈبو کے کھاتے ہیں, اور اسی طرح زندگی. ایک کمرہ ہے اسی میں پارٹیشن کر کے 2 کو رکھا ہوا ہے, وہ گھر ہے ان کا.
کچھ دن تو بیچارے نے صبر کیا, اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے کسی یونیورسٹی میں پروفیسر لگ گئے. وہ ظاہر ہے کہ نہیں, کیسے ہر آدمی میں پھر ایسا توکل تھوڑی ہوتا ہے. تو ایسے قابل استاذ کو بھگانے کا گناہ کس کو ہوگا؟ محتمم کو. وہ پھر ایسے عجیب عجیب سے استاذوں کو لے آتا ہے. ایک اور مانسہرہ میں کہیں ایک اس قابل عالم تھے, اتنے قابل میں حیران ہو گیا, بہت قابل تھے. میں نے کہا آپ اتنے قابل آدمی ہو, آپ کو تو کسی بڑے مدرسے میں حدیث پڑھانی چاہیے تھی. انہوں نے کہا میں نے پڑھائی تھی, پورے سال میں پڑھاتا رہا. محتمم نے جو مجھے تنخواہ دی نا سال کے بعد, وہ اتنی تھوڑی تھی کہ میری مرغیوں کا خرچہ بھی اس سے پورا. اس طرح کے الفاظ سے مجھے پورے بھی یاد نہیں, پرانا واقعہ ہو گیا. کہہ رہے میں نے کہا یار میں نہیں پڑھا سکتا بھائی, یا تو تیرے پاس پیسہ ہی نہ ہوتا, پیسہ تو بہت آ رہا ہے تیرے پاس. نتیجتاً کہتے ہیں میں چھوڑ کر گورنمنٹ کی کسی جاب میں چلا گیا, جاب کر رہے ہیں وہ, تو سارا علم کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا. تو ایسے بڑے بڑے قیمتی ہیرے نکلتے ہیں تو ان کے وہ کوئی نظام ہی نہیں ہے, تو کچھ تو ہونا چاہیے. تو یہ دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم سب کی, میری بھی آپ کی بھی. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی, تو اس کا مطلب میری نہیں ہے, میری بھی ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے. اسی طرح ایسے علماء جو دین کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کیا ہوا ہے, تو آپ جا کے ان کو تلاش کریں, دیکھیں کہ واقعی اگر وہ غریب ہیں تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ مستغنی ہو کر دین کی خدمت کریں. اور ایسے طلبہ بھی ہوتے ہیں دینی مدرسوں میں جو بڑے ذہین ہوتے ہیں لیکن محنتی ہوتے ہیں, مگر یہ کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے. تو ایسے طلبہ کو دینی مدارس کے تلاش کرنا کہ بھائی یہ جب تک یہ پورا عالم بن کے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا, اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہو جاتا, اس وقت تک اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری. تو تاکہ یہ طالب علم پیسوں کے معاملے میں بے فکر ہو کے, ہر ایک کے ساتھ نہ کریں, کیونکہ بعض بگڑ بھی جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں فری پھوکٹ میں آ رہا ہے تو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار بس کھاؤ. مفت جب منہ کو لگ جاتا ہے نا تو اس کے جہاں فائدے ہیں وہاں بہت زیادہ تر اس کے نقصانات کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, سائیڈ ایفیکٹ اس کے زیادہ ہیں. تو یہ تجسس کر کے, تحقیق کر کے, میرے ساتھ ایسا ہوا, بعض طلبہ کو میں نے تعاون کیا, کچھ تو اچھے نکلے الحمدللہ, وہ پڑھنے میں لگے رہے, اور کچھ کی ایسی رپورٹ آئی کہ وہ پھر رپورٹوں سے اندازہ ہوا کہ یہ بگڑ رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, ان میں لالچ پیدا ہو گئی ہے. تو اگر ایک عالم میں لالچ پیدا ہو جائے تو وہ تو تباہی ہے پھر معاشرے کے لیے. تو ایسا بھی نہ ہو کہ استغنا خراب ہو جائے اس کا. تو یہ سب چیزیں, تو اللہ نے کیا فرمایا, الا تنصروہ. اسی طرح یاد رکھو اللہ کی مدد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ علماء کے بیانات کو پروموٹ کرنا, سوشل میڈیا کے ذریعے کام کرنا, یہ بھی, کیونکہ یہ بہت بڑا طاقتور ذریعہ ہے آج, بہت طاقتور ذریعہ سوشل میڈیا. آپ لاکھوں تک اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس کے ذریعے بھی ہے. پھر درس قرآن کی محفلیں منعقد کروانا, یہ تمام چیزیں, جس چیز کا بھی انسانیت کو فائدہ ہو اور اس میں مذہب پروموٹ ہوتا ہو, یہ تمام چیزوں کو اللہ کیا کہتا ہے, میری مدد. یہ کس کی مدد کر رہے ہو؟ کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اپنے دین سے. تو اللہ نے فرمایا اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب ان کو مکہ والوں نے نکال دیا, کوئی پرسان حال نہیں تھا. کیسی مدد کی؟ اذ یقول لصاحبہ, جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا. اس سے بڑی فضیلت کسی صحابی کی نہیں ہو سکتی. کیسی محبت سے, اور گویا اس میں ایک تانے کا عنصر بھی ہے کہ تم اگر مدد نہیں کرتے تو محمد کے ساتھی نے مدد کی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے مدد کی ہے اور اللہ نے ان کے ذریعے سے کروائی ہے. تو گویا اس سے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر یہ ساتھ ساتھ ہیں. پوری امت کو اللہ ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہا ہے, اور مقابلے میں حضرت ابو بکر کو نہیں ذکر کیا اللہ نے. بہت مشکل ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام صحابہ سے اور تمام مسلمانوں سے کہ تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے اس وقت مدد کی تھی جب وہ دو تھے, محمد ان دو میں کے ایک تھے. تو گویا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو ایک طرف اور باقی پوری امت کو اس کے مقابلے میں ذکر کیا کہ باقی پوری امت اگر ان کی مدد کرے نہ کرے, اللہ نے تو ان دونوں کی مدد کر لی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ حضرت ابو بکر کی. اور علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت ابو بکر کا صحابی ہونا, ساتھی ہونا, یہ منصوص ہے
کیونکہ اللہ نے حضرت ابو بکر کو نبی کا ساتھی کہا ہے. ساتھی ہر ساتھ رہنے والے کو نہیں کہتے, ساتھی اس ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں جو آپ کا دوست ہو. منافق کو کبھی ساتھی کہیں گے؟ بولو بھائی. تو ساتھ رہنے والا جو دوست ہوتا ہے اس کو کیا کہا؟ کیونکہ بعض دفعہ دشمن بھی ساتھ میں آ جاتا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی اللہ اس آیت میں گواہی دے رہے ہیں. حضرت ابو بکر کو اگر کوئی مومن نہ مانے, معاذ اللہ منافق مانے, تو وہ اس آیت کا واضح لفظوں میں انکار کر رہا ہے. اذ یقول لصاحب, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا اگر محمد کی مدد چھوڑ دے گی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ابو بکر کے ذریعے اللہ کس کی مدد کرے گا؟ نبی کی مدد کرے گا اللہ, جیسے اللہ نے کی ہے. جو دو میں کے ایک تھے, وہ ایک دوسرا تھا اور ایک کون تھے؟ یہ نبی تھے. اذ یقول لصاحبہ, دونوں پریشان تھے. حضرت ابو بکر زیادہ پریشان تھے نبی کی وجہ سے. نبی ابو بکر کو کیا دے رہے تھے؟ تسلی. عجیب بات ہے, جو جس کی مدد کے لیے آتا ہے تو مدد کرنے والا تسلی دیتا ہے نا. یہاں تسلی کون دے رہا ہے؟ نبی. یہ نبی کی محبت کی علامت ہے. اور ابو بکر کو غم اپنا نہیں ہو رہا تھا. کس کا غم ہو رہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ واقعہ تو پتہ ہی ہوگا نا, وہ بھائی جو غار میں ٹھہرے تھے, مشرکین نے آگے گھیر لیا, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کبوتر کو کہ اس نے فوراً جالا بنا دیا, اور تو وہ کہنے لگے اس کے اندر تو کوئی جا نہیں سکتا, یہ تو بہت پرانا جالا لگا ہوا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بچایا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ اللہ نے ابو بکر کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروائی ہے. تم اگر نہیں کرو گے تو اللہ نے جب اس وقت کروائی ہے تو اللہ اور دوبارہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا. وہ الگ بات ہے کہ پھر امت مدد کرتی رہی ہے اور اللہ کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر اگر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے کے مجھے صرف وہ والی رات دے دیں جب پوری قوم ایک طرف اور ابو بکر غار میں نبی کے ساتھ, پوری زندگی کی نیکیاں لے کے صرف وہ ایک رات مجھے دے دیں تو میں اس سودے کے لیے تیار ہوں. کتنی حضرت عمر کی نیکیاں تھیں, فرمایا ساری لے لو, وہ ایک رات دے دو. کیونکہ اس رات کا جو اللہ نے بڑی شان سے قرآن میں ذکر کیا, ایسا تذکرہ اللہ نے کسی اور رات کا نہیں کیا. ایسی شان سے اللہ نے ذکر کیا. اس وقت کو یاد کرو جب یہ دو میں سے, دیکھو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے, اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ تھے, نا ثانیت نہیں, دو میں سے ایک. یہ گویا رتبہ بیان کرنے کے لیے کہ دونوں کیا ہیں, بالکل قریب قریب ساتھی ہیں, قریب قریب. تو اللہ ان دونوں میں سے دونوں کو ہر ایک کا دوسرا کہہ رہا ہے. تو یہ بھی بلاغت ہے قرآن مجید کی. تو اسی وجہ سے علماء امت کا اجماع ہے کہ تمام پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اہل بیت کو فضیلت ہونی چاہیے, نبی کے داماد تھے حضرت علی. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ابو بکر اور عمر نے تو نبی کو اپنی بیٹی دی ہے اور حضرت علی کو نبی نے اپنی بیٹی دی ہے, تو فضیلت کس کی ہوئی؟ بھائی علی, حضرت علی کی فضیلت ہوئی کہ نبی اپنی بیٹی, ان کو بیٹی دینا مشکل کام ہے نا بھائی. بیٹی دینے میں تو 100 دفعہ سوچتا ہے انسان, لینے میں تو کہتا ہے چلو بھائی, وہ تو کہیں بھی شادی کر لیتا ہے. دینا بڑا مسئلہ ہے نا. تو یہاں ایک یہ خوب اچھی طرح سمجھو. تو بعض لوگ اس بنا پر حضرت علی کو باقی صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں ایک مضمون کہ ایک فضیلت ہوتی ہے جس کو فضیلت جزئی کہتے ہیں اور ایک کہلاتی ہے فضیلت کلی. یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, نئے لوگ ہیں تو اس مضمون کو میں دوبارہ بیان کرتا ہوں. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آتی تھی جبریل کے ذریعے, تو جبریل واسطہ بنتے تھے اور ادھر اللہ بغیر واسطے کے. تو یہودی کہتے ہیں بتاؤ فضیلت پھر کس کی ہوئی؟ یہ اشکالات اٹھاتے ہیں. فوراً جواب جاتا ہے یار موسیٰ علیہ السلام تو پھر زیادہ فضیلت والے ہوئے, کیا خیال ہے؟ بھائی ان سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہو رہا ہے اور نبی کو
جبریل کے ذریعے وحی کر رہا ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ قرآن میں بتاؤ سب سے زیادہ ذکر کس پیغمبر کا ہے؟ جواب موسیٰ علیہ السلام کا. کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا ہے نہیں, تو فضیلت کس کی ہوئی؟ مسلمان کہے گا بھائی موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی. اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ان کی فضیلت ہوئی. پھر عیسائی کہتے ہیں کہ بتاؤ قرب قیامت میں کون سے نبی آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں نہیں آئیں گے. تو کہا آپ دیکھو فضیلت کس کی ہوئی. ابے بولنے میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے کیا؟ تو بول لو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ کہتے ہیں بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ ہم کہتے ہیں ہاں کرتے تھے. کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ ہم کہہ رہے ہیں نہیں کرتے تھے. بتاؤ فضیلت کس کی ہوئی؟ تو یہ سمجھنے کی. اسی طرح جو شیعہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نبی کو بیٹی دی ہے, لیکن نبی نے بیٹی دی کس کو ہے؟ حضرت علی کو. تو فضیلت کس کی ہوئی؟ تو کہہ گے بھائی یہ تو حضرت علی کی ہونی چاہیے. تو حضرت علی کی فضیلت کے ہم منکر نہیں ہیں, بیٹی دینا بڑی بات ہے, حضرت علی کا بڑا اکرام ہے, یہ پیغمبر اپنی بیٹی دیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یاد رکھو انبیاء کو جو فضیلت جس بیس پہ ملتی ہے تو انبیاء کے ساتھیوں کو بھی فضیلت اسی بیس پہ ملتی ہے. اس صفت میں اس وصف میں جو پیغمبر کے جتنا قریب ہوگا وہ باقیوں سے افضل. پیغمبروں کو فضیلت کس بیس پہ ملی ہے؟ کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں. ایک منکرین حدیث کہنے لگا سب سے زیادہ حسن کس میں تھا؟ ہم بچے تھے, ہم نے کہا یوسف علیہ السلام میں. اس نے کہا آدھا حسن تو اکیلا یوسف علیہ السلام کو ملا ہے, تو فضیلت کس کی ہوئی ہے بھائی؟ تو یہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا تھا؟ ہم نے کہا نہیں. تو کہہ رہے ہیں پھر فضیلت ایسے اشکالات کر کر کے نا وہ کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو. تو یہ ایک اصول سمجھ لیں. میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے ایک کام ہے گڑھا کھودنے کا. کام کیا ہے؟ کھڈا کھودنا ہے, کنواں کھودنا ہے. 12 فٹ یا 15 فٹ کنواں کھودنا ہے. کنواں کھودنا ایک کام ہے جو آپ کی نظر میں بہت اہم ہے, اس وقت کی ضرورت ہے. آپ نے 5 آدمی بلائے, 5 مزدور. اب ظاہر ہے آپ ان میں سے سب سے افضل کو رکھیں گے نا, سب سے افضل کو. اب آپ نے دیکھا کہ یار یہ والا بڑا خوبصورت ہے مزدور. یہ مزدور کیا ہے؟ حسن و جمال, کیا زبردست بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے اس کے جسم سے. تو لہذا وہ مزدور کہہ رہا ہے بھائی میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں اور یہ 4 ان کی شکل اچھی نہیں, لہذا میری فضیلت زیادہ ہے, مجھے رکھو. آپ رکھ لو گے؟ دوسرا کہتا ہے نا. اس خوبصورت سے کہتے ہیں تیرے پاس پیسے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں. کہہ رہے ہیں میں 18 گریڈ کا آفیسر ہوں. ایک مثال ہے, وہ الگ بات ہے کہ زمانے کی وجہ سے میں جاب لیس ہو گیا, میرا رتبہ اس سے زیادہ ہے, میرا مقام اس سے, میں آفیسر ہوں, اس کی تو کوئی سنتا نہیں, میری تو ساری دنیا سنتی رہی ہے. تیسرا کہتا ہے میں فلاں قوم کا آدمی ہوں, میں سید ہوں, میں کیا ہوں. چوتھا یہ کہتا ہے. پانچواں کہتا ہے جتنی دیر میں یہ گڑھا, پانچواں جو ہے نا اس کی نہ شکل اچھی ہے, بس صورت ہے, نہ اخلاق اچھے ہیں, بات کرنے کی تمیز ہے ہی نہیں, ناک بہری ہے اس کی, اور کپڑے بھی گندے, بدبو آ رہی ہے. آپ اس سے کہتے ہیں تو یہاں کیوں آیا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ جتنی دیر میں گڑھا کھودیں گے نا, گھنٹے میں کھودیں گے, میں 1 گھنٹے میں کھود کے دکھا دوں گا, اور ایسی صفائی سے کام کر کے دکھاؤں گا کہ جو آئے گا بولے گا بھائی کنواں ہے کنواں, کسی مشین سے کھدوایا ہے کیا, اور ریٹ میرے کم ہے, لیکن شکل اچھی نہیں ہے. تو کس کو ترجیح دو گے آپ؟ آپ بولو گے بھائی جو خوبصورت سے, بھائی کوئی رشتہ تھوڑی دینا ہے تجھے ہم نے, نکل یہاں سے. دوسرے کہو گے 18 گریڈ, تجھے کوئی ٹھپا تھوڑی لگوانا ہے ہم نے ڈاکومنٹس پہ, پتلی گلی سے نکل لے. ان سے پوچھا کتنی دیر میں؟ 18 گریڈ والے کہہ رہے ہیں بھائی میں 4 دن لگا دوں گا, کیونکہ یہ میرا کام تو ہے نہیں, میں تو ساری زندگی ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوں. دوسرا کہہ رہا ہے میں حسن و جمال اتنا ہے کہ میں اس کو بچاتے بچاتے 6 دن لگاؤں گا, زیادہ پسینہ آ گیا تو نمکیات نہ نکل جائیں, تو یہ نہ ہو جائے, تو وغیرہ, اور آتا بھی نہیں ہے مجھے. تو آپ ترجیح اس موقع پہ کس کو دو گے؟ تعریف کرو گے اس کی جس میں حسن, کہا گا آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہو, بڑے ماشاءاللہ جچ رہے ہو آپ, بہت اچھا ماشاءاللہ, کرتا لگتا ہے کہ آپ نے ان سے ادھار لیا ہے, تو تعریف کرو گے. لیکن اس موقع پر ترجیح کس کو دو گے؟
کیونکہ اس وقت آپ کی نظر میں سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ کنواں کھدوانا. تو یاد رکھو اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے تاکہ یہ مجھ سے جڑے رہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت سارے دنیا میں کام کرتے ہیں لیکن اور بہت سارے کام اللہ نے حکیموں کو بنا دیا لوگوں کے علاج کرانے کے لیے, ڈاکٹروں کو پیدا کر دیا لوگوں کے علاج کے لیے, سائنسدانوں کو پیدا کیا اللہ نے تاکہ یہ ترقی کروائیں, چاند اور سورج پہ قدم, سورج پہ تو نہیں خیر اتنی نہیں ہو رہی, چاند پہ اور مریخ پہ قدم رکھنے کی باتیں کریں, اور میکینک کو اللہ نے پیدا کر دیا وہ مختلف چیزیں بنا کے مارکیٹ میں لاتا رہے. یہ ساری چیزیں انسانیت کے مقاصد میں نہیں ہیں, ضرورت ہے ہونے چاہیے, لیکن انسانیت کو پیدا کیوں کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصل مقصد کیا تھا؟ یہ میری عبادت کریں. تو اس اصل مقصد کے لیے جو لوگ دنیا میں آتے ہیں وہ تمام لوگوں سے افضل, تبھی تمام پیغمبر تمام لوگوں سے افضل, ڈاکٹروں سے بھی, انجینئر سے بھی, سائنسدان سے, کیونکہ اصل مقصد ان کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. بالکل ایسے جیسے آپ کی نظر میں آپ کنویں کو فوکس کر رہے ہیں نا, تو آپ اس میں بس صورت خوبصورت ان چیزوں کو نہیں دیکھو گے, آپ کہو گے یہ والا کام کون کر کے دے گا مجھے. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ تو پیغمبروں کو جو اللہ بھیجتے ہیں انسانوں کو کس سے جوڑنے کے لیے؟ اللہ سے. اس لیے اللہ کی نظر میں فضیلت سب سے زیادہ کس کی ہے؟ پیغمبر کی. اب پیغمبروں میں بھی مختلف درجات ہیں, تو پیغمبروں میں جو جس پیغمبر میں یہ رسالت والا معنی سب سے زیادہ ہوگا اللہ کی نظر میں وہ پیغمبر سب سے زیادہ افضل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقیناً یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوتے تھے, مگر حضرت موسیٰ میں جو رسالت والی صفت تھی وہ ہمارے نبی سے کم تھی, کیونکہ ایک مخصوص قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا, چند لوگوں کو, چند لاکھ کو یا چند ہزار کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کی طرف اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. نہیں آ رہی بات؟ بھائی دیکھو ایک مزدور ہے جس سے ایک کنواں آپ اس کو کہتے ہو کہ یار اس کو ایک کنواں دے دو, اس سے زیادہ کی صلاحیت نہیں, اور ایک مزدور ہے پورے ملک کا ٹھیکہ آپ اس کو دیتے ہو, تو یقیناً کنواں کھودنے میں یہ دوسرے سے زیادہ ماہر ہے. جبکہ آپ کی نظر میں کنواں کھودنا ایک وقت کی ضرورت ہے, اللہ کی نظر میں لوگوں کو انسانوں سے ملانا. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام بھی بھیجے, موسیٰ علیہ السلام بھی, عیسیٰ علیہ السلام بھی, بہت ساری چیزیں دی. حضرت عیسیٰ کو کہا مردے زندہ کرو, حضرت عیسیٰ کو یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, مگر بتا دیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے آپ کی شریعتیں منسوخ. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, بڑی فضیلت ہے, مانتا ہوں. گویا نبی بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے نبی گویا بزبان حال ہمیں بتا رہے ہیں کہ مانتا ہوں اللہ نے موسیٰ سے بڑی محبت کی ہے, کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوئے, لیکن اگر موسیٰ آج زندہ ہو جائیں تو جب تک میری پیروی نہیں کریں گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ رسالت والا معنی کس میں سب سے زیادہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس میں کوئی آپ کے برابر نہیں ہے. کس لحاظ سے؟ نمبر ایک, تمام انسانوں کی طرف, عرب, عجم, کالے, گورے, کوئی پیغمبر تمام انسانوں کی طرف نہیں آیا, سارے انسانوں کی طرف. نمبر دو, لاسٹ میں اب آپ کے بعد کوئی دوسرا آ کے آپ کے پیغام کو کینسل نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ اگر قرب قیامت میں آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہی آگے پہنچانے کے لیے, اپنا نیا پیغام لے کر نہیں آئیں گے. تو یہ جو رسالت والا معنی ہے یہ سب سے زیادہ کس میں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس لیے کلی فضیلت کس کو حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جزوی حاصل ہے. کلیم اللہ ہونے میں حضرت موسیٰ افضل ہیں, مردوں کو زندہ کرنے معجزوں کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ افضل ہے, لیکن یہ فضیلت ایک جزوی ہے. اصل فضیلت رسالت والی وہ کس کو حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف آتے ہیں. اسلام کو سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے. سب سے زیادہ, سب سے پہلے تصدیق کون کرتا تھا؟ ابو بکر.
سب سے پہلے جب نکال دیا تو غار میں کس نے ساتھ دیا؟ ابو بکر نے، ہر چیز میں. آپ کے بعض اہل بیت اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں لے آئے ایمان، یقیناً اچھی بات ہے. بعض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی، یہ فضیلت ہے کہ وہ جلدی ایمان لے کر آئے. لیکن سب سے زیادہ جو نبی نے دوستی لگائی ہے دوست ہونے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ یہ میرے ساتھی ہیں، اس مشن میں میرا ساتھ دے رہے ہیں. ایک دوستی تو ویسے ہی ہوتی ہے نا، ایک دوستی مشن والی دوستی. دیکھو آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہو تو کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے جس سے سب سے زیادہ ہیلپ لیتے ہو تو اس بزنس میں وہ آپ کا سب سے بڑا یار ہوتا ہے. تو رسالت کا کام کرنے میں جس نے سب سے زیادہ نبی کی ہیلپ کی وہ کون تھے؟ ابو بکر. اور اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں بن سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مشرک وہ ابو جہل تھا یا پتہ نہیں ابو لہب تھا، تو وہ آیا نبی کے پاس، حضرت ابو بکر کے پاس، کہنے لگا کہ پتہ ہے تمہارے ساتھی نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ وہ آسمانوں پہ گئے ہیں اور اس طرح سے جو ہے نا سیر کر کے آئے ہیں آسمانوں کی، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں. اس کا خیال تھا اب تو ابو بکر بھی کہیں گے یار یہ تو کچھ غلط ہو گیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا واقعی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. وہ تو مذاق اڑا رہا تھا نا. انہوں نے کہا پھر سچ کا ہے. پھر کیا ہے؟ سچ کا ہے. ایسے موقع پہ ایسا ساتھ دینا. صلح حدیبیہ میں کیا ہوا ہے؟ دب کے شرائط قبول کی گئی ہیں نا، یعنی بظاہر دب کے ساری شرطیں مانی گئی ہیں. کس کی؟ اب ایک طرف 1400 صحابہ بیعت ہو رہے ہیں نبی کے ہاتھ پہ کہ ہم موت تک لڑیں گے. منظر بالکل یہ ہے کہ لڑائی والا، جوش میں آ گئے. لیکن جو شرائط طے کی وہ ساری کس کی مانی جا رہی ہیں؟ تو سب ایک طرف ہو گئے. سب کے دل میں ایک وسوسے آنے لگے کہ بھائی ہم تو دین برحق پر ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی شرطیں، یہ تو ہماری ذلت ہے. حضرت عمر بھی جوش میں آئے اور صحابہ بھی. لیکن جب ابو بکر سے پوچھا گیا انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہیں جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. تو ہر موقع پہ کس نے ساتھ دیا؟ سب سے زیادہ. ساتھ تو سب نے دیا لیکن سب سے زیادہ کس نے؟ ابو بکر نے. تو ٹھیک ہے حضرت علی یقیناً ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، نبی نے اپنی بیٹی دی، مگر یہ جزوی فضیلت ہے کہ نبی کی رشتہ داری ہو جانا، نبی کا نواسا ہونا، نبی کی اولاد میں ہونا، یہ جزوی فضیلت ہے. کلی فضیلت کیا ہے کہ نبی کے مشن میں نبی کا ساتھ سب سے زیادہ کس نے دیا؟ تو یہ فضیلت کس کے حصے میں آئی ہے؟ ابو بکر کے. زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی. دنیا سے جاتے وقت بھی آپ نے نامزد کس کو کیا کہ ابھی دین کمزور ہے، اس کو طاقت کس کے ذریعے ہوگی؟ ابو بکر کے ذریعے. اور آپ نے فرمایا کہ لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول، لوگ کہیں گے کہ نبی کا جانشین کون ہے نبی کے مشن میں؟ سب یہ ایک بیک زبان ہو کر کہیں گے ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی سنبھالا کس نے دیا؟ نبی کے مشن کو کس نے؟ ہمارے نبی کی جو موت تھی وہ اتنا بڑا غم تھا صحابہ کے لیے کہ بہت سے لوگ حواس باختہ ہو گئے تھے. حالانکہ ایسے موقع پہ جذبات نقصان پہنچا دیتے ہیں. موقع مل جاتا ہے. صحابہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت عمر کتنے مضبوط تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے من کانا، وہ کیا الفاظ ہیں کہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے، اضرب عنقہ، اس کی گردن اڑا دوں گا میں. تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ تو ایک حقیقت ہے نا، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کو تو ماننا چاہیے. تو عجیب حالت ہو گئی صحابہ کرام کی، بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ابو بکر جنہیں محبت سب سے زیادہ ہے تو وہ نبی کے مشن کو فوکس کر رہے ہیں، نبی کی ذات کو فوکس نہیں کر رہے. وہ سب کو جمع کیا انہوں نے، مسجد نبی میں خطبہ دیا یا حالانکہ سب سے زیادہ غم کس کو ہو رہا تھا؟ لیکن جذبات کنٹرول میں کہ نبی کے مشن کو فوکس کرنا ہے. بھائی نبی دنیا سے چلے گا، اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. یہ بکھر گئے اگر اس طرح کی باتیں شروع کر دیں تو یہ تو نبی کے مشن کو گویا بھول رہے ہیں. نبی کا مشن اللہ کی طرف بلانا تھا. تو کھڑے ہو کر خطبہ دیا، یا ایھا الناس، لوگو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. دیکھو اگر تم میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو تحقیق محمد پر موت واقع ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان منکم یعبد اللہ، اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے، اس پر کبھی موت واقع
نہیں ہوگی. تو ایسے موقع پہ ساتھیوں کو سنبھالنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے ہوں گے جب آپ کو پتہ چلا ہوگا میرے دنیا سے جانے کے بعد اس قوم کو سنبھالا کس نے ہے؟ ابو بکر نے سنبھالا ہے. کتنا خوش ہوں گے آپ. اور مصلی پہ کھڑا کس کو کیا نبی نے؟ ابو بکر کو. جب آخر میں بیمار ہو گئے تو کس کو مصلی پہ کھڑا کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر کمزور دل آدمی ہیں, وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑا ہونا برداشت نہیں کر سکتے. وہ تو برداشت ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ مصلی کس کا تھا؟ نبی کا. کسی اور کو کہہ دیں, عمر کو کہہ دیں وہ مضبوط دل ہے, فلاں کو کہہ دیں, فلاں کو کہہ دیں. نبی نے اپنے داماد کو بھی نہیں کہا ایسے موقع پہ. یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے, مگر نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّكُنَّا لَأَنتُنَّ صَوَاحِبُ یوسف, تم اسی طرح ہو جیسے یوسف علیہ السلام کو عورتیں ورغلا رہی تھیں, بحث کر رہی تھیں, تم بھی میرے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ یعنی تنگ نہیں کرو مجھے, اس میں بیمار ہوں, میں پہلے ہی پریشان ہوں, اور تم مجھے تنگ کر کر کے بار بار کہہ رہی ہو کہ ابو بکر نہیں کوئی اور. جب یہ ڈانٹ پلائی ہے نا نبی نے, پھر انہوں نے کہا نہیں بھائی کون کھڑا ہوگا مصلی پہ. یہ جو حساسیت تھی نبی کی کہ اپنی بیماری میں اپنے مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کر رہے. یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں جو مشن لے کے دنیا میں آیا ہوں اور اللہ نے پیغمبروں کو جس مشن کے لیے بھیجا تھا, میرے بعد وہ مشن کس کے پاس آ رہا ہے؟ ابو بکر کے ہاتھ میں آئے گا. مصلی, کیونکہ نبی کے لیے سب سے قیمتی جگہ نبی کا مصلی, تو اس مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ ابو بکر. اور ابو بکر کے علاوہ کوئی عذر میں کسی کا بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرت علی کو بہت بڑی فضیلت, داماد رسول ہیں, مگر یہ جزوی فضیلت ہے. جیسے موسیٰ کو علیہ السلام کلیم اللہ تھے, بہت بڑی فضیلت ہے, جزوی ہے. رسالت جو اصل مقصد ہے اس میں نبی کا نائب کون ہے؟ ابو بکر. رسالت میں نبی کی نیابت کس کے پاس آئی ہے؟ ابو بکر کے ہاتھ میں آئی ہے. اور ابو بکر کے بعد حضرت عمر, جو خلیفہ کا مطلب کیا؟ نبی کے جانشین. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت ابو بکر نے خود کس کو بنایا؟ عمر کو, کسی اور کو نہیں بنایا. یہ بتا دیا کہ نبی نے مجھ پر اعتماد کیا سب سے زیادہ, تو میں اپنے بعد سب سے زیادہ اعتماد کس پہ کرتا ہوں؟ عمر پہ. اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان کو امت نے منتخب کیا, اور اس وقت کی امت نے جو اس دور کے بلکہ روئے زمین کے اب تک آنے والے انسانوں میں سب سے بہترین لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ کس کی سلیکشن ہوگی, نبی کا مشن کون سنبھالے گا, رسالت کا مشن کون سنبھالے گا؟ عثمان. اور حضرت عثمان کے بعد حضرت علی. پوری امت کا اتفاق ہے. تو رسالت میں نبی کی نیابت اور خلافت جو اصل فضیلت ہے اس میں سب سے پہلے ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی. تو اسی وجہ سے ہم ان چار صحابہ کی ترتیب بیان کرتے ہیں کہ نبی کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا؟ ابو بکر کا, پھر حضرت عمر کا, پھر حضرت عثمان کا, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین. تو وہ داماد رسول ہونا بہت بڑی فضیلت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, مگر یہ جزوی فضیلت ہے. رسالت والی جو اصل فضیلت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر مقام ملتا ہے, وہ مقام سب سے پہلے کس کو اللہ نے دیا؟ ابو بکر. تو اس لیے جو اس قسم کے اشکالات ہوتے ہیں نا, جس سے اہل سنت والجماعت کے عقائد سے آپ کو آج کل یوٹیوب پہ بہت کچھ الٹا سیدھا چل رہا ہے, تو وہ اس میں بہت جو ہے نا لوگوں کے نظریات کو بگاڑا جاتا ہے. تو میں جلدی سے اب موضوع کو سمیٹتا ہوں. تو یہ بہت اہم آیت تھی. اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا بھی اگر مدد چھوڑ دے گی تو کوئی بات نہیں, اللہ نے تو اس وقت ابو بکر کے ذریعے نبی کی مدد کی ہے. تو پتہ چلا ساری دنیا ایک طرف اور اللہ حضرت ابو بکر کو ایک طرف رکھ کے بیان کر رہے ہیں. اللہ, وقت کافی ہو گیا, بس ابھی سمیٹ کے ختم کرتے ہیں. یہ سورہ توبہ تو بہت لمبی ہے بھائی. سورہ توبہ میں ایک بہت اہم آیت یہ بھی ہے کہ جب نبی نے چندے کا اعلان کیا تو جو غریب صحابی تھے ایک, وہ سارا دن محنت کرتے کرتے بالآخر ایک رسی کما کے لائے اور نبی کو دے دی انہوں نے, یہ چندہ ہے میری طرف, ایک رسی کہ جہاد میں کہیں کام آ جائے گی. تو منافقین جو ہے نا ایک دوسرے کو آنکھیں مار مار کے ہنسنے لگے کہ ان کو دیکھو یہ لے کر آئے. معاذ اللہ, اللہ کو غضب آیا, اللہ نے ان منافقین کی برائی نازل کی.
کہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں کہ وہ مومن جو صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، بیچارہ ایک رسی دے رہا ہے، اس کو آنکھوں سے کیا کرتے ہیں؟ اشارے کر کے مذاق اڑاتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم، جو بیچارے اپنی محنت مزدوری کی کمائی کے علاوہ کچھ پاتے ہی نہیں. اس بیچارے کو ایک رسی ملی، اس نے کہا چلو یہ دے کے شاید اللہ اس کو قبول کر لے. کیسا قبول کیا اللہ نے کہ ان صحابی کی اس رسی کو بیان بھی کیا، اور ان کو جو چپکے آنکھیں مار مار کے ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے تھے، جو کسی کو نہیں پتا تھا، صرف اللہ کو پتا تھا، ان کی برائی بھی اللہ نے قرآن میں نازل کی. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ہاں اخلاص کی قدر ہے. کس کی قدر ہے بھائی؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو ایک پٹھان نے 10 روپے ہدیہ دیا، پرانی بات، وہ اتنے اخلاص سے دیا نا، اس نے پتہ نہیں کہاں سے چل کے آیا تھا، تو حضرت نے پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اس کو اپنے گھر میں لگا لیا. مولانا حلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے، تو ایک دیہاتی آیا اور اس نے ہدیہ دیا، وہ بہت تھوڑا ہدیہ تھا، پتہ نہیں 4 آنے اس زمانے کے، اس سے بھی کم، اور ہدیہ دے کے کہہ رہے کہ آدھے پیسے واپس کر دیں، کھلا کرا کے نا. اس کی مثال جیسے آج کوئی آپ سے کہے کہ 10 روپے ہدیہ دے اور کہے حضرت یہ 10 روپے ہے لیکن 5 روپے واپس کرنا ہے کیونکہ میرے کھلے نہیں تھے، تو میں نے کہا کہ 5 روپے کیا ہو جائیں. تو ہم تو آج کل کوئی ہوگا تو اس کو تو ویسے غصہ ہے کہ ہدیہ 10 روپے ہدیہ دے رہے تو یہ شرم نہیں آتی. ہم تو کروڑوں روپے کھانے والے لوگ ہیں، ہم تو لاکھوں کھانے والے، 5 روپے دے رہے ہیں، کیا کروں گا، اس کا تو گٹکا بھی نہیں آتا. اور سب کے سامنے ذلیل الگ کر دیا، پوری امت، پورے مجمع میں جو اس نے لا کے دیا تھا سب کے سامنے ذلیل الگ کر دیا کہ اچھا اس کے ہدیوں پہ چل رہا ہوں میں. اور پھر آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ 5 روپے. واہ. انہوں نے اسی وقت کسی کو کہا بھائی دکان سے جا کے کھلا کراؤ، 5 روپے مجھے دو، اور 5 روپے نہیں تھے اس زمانے، 5 تو بہت تھوڑی رقم تھی، کیونکہ یہ لوگ تکبر سے پاک تھے. یہ جانتے تھے کہ جو مخلص ہے اس کے اخلاص کی قدر اگر نہیں کی تو اللہ کی مدد ہٹ سکتی. نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا اگر ان غریب لوگوں کو اپنی محفل سے نکال دیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا پھر. تو یہ سب کو چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ پڑوسی کے ہدیے کا مذاق اڑاتی. کسی نے کوئی کوفتے بنا کے بھیج دیے ہیں یہ کیا ہے، ان کے تو پکانے نہیں آتے، بڑی سمجھ رہی ہے جیسے پتہ نہیں کیا تحفہ دے دیا ہمیں. ارے بھائی فری پھوکٹ کا دیا ہے نا، پیسے تھوڑی لگے ہیں، اچھا لگے کھا لو، نہیں لگے پڑوسیوں کو پکڑا دو، کسی اور کو کھلا دو. عیب کیوں نکال رہے ہو؟ کوئی جوڑا دے دیا گفٹ، یہ مجھے تو لنڈے کا لگ رہا ہے، پکڑا دیا. اس طرح کی باتیں، بیچا ہو تو ٹھیک ہے بھائی، پیسے لیے بھائی، پیسے لے کے یہ کیا دیا تو سمجھ میں، وہ تو فری پھوکٹ کی ایک چیز ہے، جتنی ہے تم پر احسان کیا شکر ادا کرو بھائی، بڑی مہربانی آپ کی. امید ہے آئندہ بھی یہ کوفتوں کا سالن. مجھے صرف کوفتے پتہ کیوں یاد آتے ہیں کھانے میں؟ جب میں یہاں نیا نیا آیا نا تو ایک صاحب ہر جمعرات کو میرے گھر کوفتے کو سالن لے کر آتے تھے، بڑا مزے کا ہوتا تھا. وہ لاتے، مفتی صاحب یہ ہدیہ ہے، اس کے ساتھ روٹیاں بھی رکھی ہوتی. مجھے اچھا تو نہیں لگتا تھا لیکن میں نے کہا بیچارے اتنے اخلاص سے کر رہے ہیں، میں نے کہا چلو فری خود سے آ رہا ہے آنے دو. تو وہ اتنی پابندی سے لاتے تھے کہ گھر والوں نے جمعرات کو رات کو کھانا پکانا ہی چھوڑ دیا. کوفتے آ جائیں گے، ہم نے کہا چلو بیچارہ اخلاص سے لا رہا ہے. کچھ ہفتوں کے بعد مجھے خیال آیا یار جمعرات ہے اور کھانا بھی صرف کوفتے ہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ابا کے اصال ثواب کے لیے مجھے کھلا رہا ہو، کوئی ابا شب کا انتقال ہو گیا اور جمعرات کو بعض لوگ منتیں نظر و نیاز نکالتے ہیں. تو میں نے ان سے ایک دن پوچھ لیا، میں نے کہا آپ کے ابا زندہ ہیں؟ کہہ رہے نہیں، ان کا انتقال ہو گیا. کب ہوا جی؟ پچھلے مہینے ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ یہ ابا کے نام کا صدقہ تو نہیں نکالتے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا یار آپ نے ہمیں یہ سمجھا ہوا ہے یار، ہم عزت اللہ کا شکر ہے ٹوٹی پھوٹی عزت ہے ہماری بھی یار، اور اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، تو یہ دو کسی غریب کو کھلا دو بھائی اصال ثواب کے لیے، مسجد کے امام کو ابا کی روح کے ثواب کے لیے. تو بعض لوگوں کو اس پہ اشکال ہوتا ہے کہ بھائی اس میں کون سی توہین ہے. توہین ہے، ہدیہ الگ چیز ہوتی ہے اور اصال ثواب کے لیے یہ انسلٹ ہوتی ہے نا. ہر آدمی، اب دیکھو زکوٰۃ ہر ایک کو بتا کے نہیں دی جا سکتی، بعض لوگ بے عزتی محسوس کرتے ہیں، وہی چیز ان کو گفٹ کہہ کے دو گے تو وہ سمجھیں گے کہ بھائی عزت دی ہے اس نے. تو عزت دار آدمی یہ چیزیں برداشت نہیں کرتا. تو وہ کیا ہوا ہے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو آپ اپنے ابا کی دعوت کرو، بلاؤ ابا کو گھر میں، ابا خوش ہوں گے. میرے بیٹے نے آج پوچھا، اور جب وہ کوفتے سامنے رکھو تو ان کو بولے یہ دادا کے اصال ثواب کے لیے ہیں.
کہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا تو ان کی چونکہ دھنائی ہو رہی ہے, تو میں نے کہا کسی پہ صدقہ کروں تو ابا بھی کر دوں. ابا کہے گا کمبخت, میں تیرا باپ ہوں, مجھے تو میرا باپ سمجھ کے کھلا, ٹھیک ہے نا, میں نے جو تجھے کھلایا ہے تو کسی تیرے نانا کے اصالِ ثواب کے لیے نہیں کھلایا, تیری جو اسکول کی فیسیں دیتا تھا اس لیے تھوڑی کہ تیری نانی مر گئی تھی تو ان کا ثواب پہنچانے کے لیے, تجھے میں اس لیے دیتا تھا کہ تو میرا کیا ہے, بیٹا, اور میری ذمہ داری ہے. تو باپ بھی کس کی ذمہ داری ہے, بیٹے کی ذمہ داری. ثواب تو ملے گا انشاءاللہ, اور ابا کو بھی پہنچ جائے گا اللہ نے چاہا تو, لیکن باپ کو کھلایا جاتا ہے اس لیے کہ یہ کیا ہے, باپ ہے, اس کو تو ہمارا باپ بھی کھلائے گا. تو اسی طرح علماء کو اگر ہدیہ دیتے ہو تو اس لیے کہ بھائی یہ عالم ہے, ان کا ہم پر حق ہے. کسی بھی عالم کو ہدیہ دینا ہے اس میں یہ نیت نہ کیا کریں چاچا کے ثواب اور ماموں کے ٹھیک ہے, اس میں یہ کہ بھائی یہ جیسے اپنے استاذ کو ہدیہ دیا جاتا ہے, بھائی استاذ ہے اس لیے دے رہے ہیں, ثواب تو انشاءاللہ ملے گا, وہ تو خود بخود اللہ کی طرف سے ملے گا. تو ابا کو کھلانا ہو, چاچا کو کھلانا ہو, ابا کو کیوں کھلاؤ, بھائی ابا ہے, چاچا کو کیوں کھلاؤ, بھائی چاچا ہے, بھائی کو کیوں, اب عید پہ لوگ دعوتیں کرتے ہیں نا بھائی بہنوں کی, اس لیے کہ رشتہ دار ہیں, اس لیے تھوڑی کہ پچھلے سال چونکہ ہماری امی کا انتقال ہوا تھا تو ان کے اصالِ ثواب کے لیے بہنوں کو کھلا رہے ہیں ہم, تو اصالِ ثواب کے لیے غریب مسکین کو ادھر جا کے کسی کو کھلا دیا کریں. تو یہ بہت ہو گیا, بس آج یہ سورہ توبہ ختم کرنی ہے, پھر آگے بہت ساری اہم آیتیں ہیں, کافی ہے میرا خیال ہے آج اس کے موٹے موٹے اہم مضمون تو تقریباً ہو ہی گئے ہیں, اور بہت سارے رہ گئے ہیں, تو اگلے سال بھی دعا کریں اللہ زندگی دے تو وہ اگلے سال کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات 15 رمضان بعد نماز ظہر سے اپنا فارم حاصل کر لیں, 18 رمضان تک فارم جمع کرانے ہوں گے. 15ویں روزے کو یہاں سے فارم ملیں گے, یہاں کی کمیٹی فارم میں آئے گی 15 روزے کو اور فارم بانٹے گی پھر, تو اس وقت آپ ان سے فارم لے کے شناختی کارڈ کی کاپی بما تصویر کے جمع کرا دیں. سمجھ رہے ہو, کیونکہ مسجدوں میں پتہ تو ہونا کون بیٹھا ہوا ہے, تو اس لیے آئی ڈی کارڈ کی کاپی شرط ہے. اور 18 رمضان تک کراچی سے باہر رہنے والے حضرات ویب سائٹ پر دیے گئے نمبر پر شناختی کارڈ کی کاپی, تصویر اور اپنا پتہ سینڈ کر دیں. کون سی ویب سائٹ بھائی؟ جب بھی ویب سائٹ کی بات آتی ہے ایک لطیفہ ذہن میں لازمی آتا ہے, آپ تھکے ہوئے ہیں تھوڑا سنا دوں. جب یہ انٹرنیٹ نیا آیا اور مختلف لوگوں نے اپنی ویب سائٹس کھولنا شروع کی, تو ہمارے استاذ ایک واقعہ سنا رہے کہ یار انگلش اس زمانے میں کافی حد تک ضروری ہو گئی ہے, بہت کیا ہو گئی ہے, ضروری, ورنہ انسان اپنا لطیفہ بنوا لیتا ہے. تو اس کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ طلبہ کو انگلش سیکھنی چاہیے. تو اس پر وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ایک مولوی صاحب آئے اور کہنے لگے کیا آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنی بیک سائٹ کھول لی نیٹ پر, ہم نے انٹرنیٹ پر اپنی بیک سائٹ کھول لی, آپ بھی اپنی بیک سائٹ کھول لیں. کہتے میں نے کہا بھائی اللہ کی پناہ یار, اللہ نے سب کی بیک سائٹ کو چھپایا ہوا ہے, اس کو چھپا ہی رہنے دو, کسی کے سامنے اس کو اوپن کرنے کی ضرورت, اور تم نے انٹرنیٹ پہ اوپن کر لیا. تو وہ بیچارے ویب سائٹ کو کیا کہہ رہے تھے, بیک سائٹ. تو یہ جب بھی یہ ویب سائٹ کا لفظ آتا ہے نا مجھے وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ کسی اور کے سامنے نہیں کہہ دینا, ٹھیک ہے نا, کسی اور کے سامنے نہیں کہہ دینا, وہ مارے گا پکڑ کے, بلکہ وہ سب سے پہلے نیٹ پہ جائے گا, چیک کرے گا یار. اچھا بھائی, نعیم بھائی کا نمبر ہے 033331399614, اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ان سے رابطہ کریں. مفتی صاحب یہ جو JDC فاؤنڈیشن جو اہل تشیع حضرات کے زیر انتظام ہے, جو بلا تفریق سب کو سحری اور افطاری کروا رہا ہے, یا سحری کرانا یا لوگوں کو بعد میں پوچھیں بھائی, مسلکوں کے نام لے کے نہیں مسائل پوچھا کریں. مفتی صاحب یہ جو حدیث ہے بھائی یہ بھی وہی فرقہ وارانہ حدیث ہے, حدیث فرقہ وارانہ نہیں, اس سے جو مطلب لوگ نکالتے ہیں وہ فرقہ پرستی کے لیے, اس کو بھی رہنے دیں. مفتی صاحب میری والدہ کی ہر وقت طبیعت خراب رہتی ہے, ان کے لیے اور ہماری سب سے چھوٹی خالہ, ان کو کسی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, پہلے تو طبیعت کبھی کبھار خراب ہوتی تھی مگر اب ان کے پاؤں تک تکلیف پہنچ گئی چلنے. بھائی ڈاکٹر کو بتائیں, میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, باقی یہ ڈاکٹر کا کیس ہے. حضرت کچھ خواتین حافظہ بھی ہوتی ہیں تو کیا وہ قرآن و تراویح کی جماعت کرا سکتی ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں. امام حنیفہ نے یہ کہ قریب نزدیکی عمل مکروہ کیوں ہے؟ صرف ایک ہمیں حدیث ملتی ہے, حضرت عائشہ نے جماعت کروائی ہے
صحابیات کے درمیان میں کھڑے ہو کر. لیکن حضرت عائشہ کے بعد کسی نے یہ عمل نہ کسی صحابیہ نے کیا, نہ صحابہ نے, نہ اسلاف نے, نہ تابعین نے, نہ حضرت عائشہ نے دوبارہ کیا. تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ نماز ہو تو جائے گی مگر یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ ایسا ہو. اگر یہ جائز ہوتا, اچھا عمل ہوتا, باعث ثواب ہوتا تو یہ امت میں چلا آتا. تو ابتدائی اسلام میں کچھ کام ایسے ہوئے ہیں جو بعد میں منسوخ ہو گئے. تو حرام ناجائز نہیں کہتے مگر مکروہ تنزیہی ہے, ناپسندیدہ ہے, اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ اسلام میں عورت کی امامت پسند نہیں ہے. اب کم از کم ویسے تو گھروں میں خواتین مردوں کی امامت کو مانتی نہیں ہیں, تو نماز میں ہی ان کو یہ سبق ملتا ہے کہ بھائی ہمیشہ مرد ہم سے آگے کھڑے ہوں گے, نماز ہم مرد کے پیچھے پڑھیں گے. تو نبی کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا, صحابیات یا تو گھر مسجد میں آ کے نبی کی امامت میں نماز پڑھتی یا گھر میں اخپل طریقے سے نماز پڑھتی تھی, جماعت نہیں کرواتی تھی. اور اگر گھر میں کوئی جماعت کرواتا تو مرد ہوتا. تو تراویح میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے, مردوں کے پیچھے خواتین نماز پڑھیں, خود جماعت نہ کرائیں, مردوں کی اقتدا میں نماز پڑھیں. بھانجا ہے, بھتیجا ہے, حضرت عائشہ تو یہاں تک کرتی تھی کہ اپنے غلام کو امام بنا کے اس سے رمضان میں قرآن سنتی تھی. حالانکہ غلام تو بالکل ایک خادم ہوتا ہے, لیکن چونکہ مرد ہے تو غلام کا مقام تو کم ہے نا. حضرت عائشہ کا مقام تو ویسے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ ام المومنین ہیں, وہ ماں ہیں اور نبی کی سب سے جو ہے نا چہیتی بیوی ہیں. اس کے باوجود ایک غلام کو آگے کر کے اس سے نماز پڑھوائیں گے, تم امامت کرو اور ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو اس میں اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے کہ وہ امامت ہو. تبلیغ میں دیکھ لو, خواتین کی جماعت جب نکلتی ہے تو ان کا امیر بھی مرد ہی ہوتا ہے, حالانکہ وہ پردے میں ہوتا ہے, اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی خاتون سے, لیکن الگ سے خاتون میں کوئی امیر نہیں بنایا جاتا. تو یہ وہ شریعت کے مزاج کی رعایت کرنے کی وجہ سے. تو اس لیے جو ہے اس میں بھی اس کا خیال کیا کریں کہ جو حافظ خواتین ہیں وہ ویسے ہی دہرا لیں اپنا قرآن, یا اکیلے پڑھیں. تراویح جماعت کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کو, تراویح اکیلے پڑھیں, وہ اپنے اخپل طریقے سے جو ہے وہ اپنا اس میں قرآن دہرا لیں اور کو امام بنا کے اس کی اقتدا میں نماز پڑھ لیں. حضرت آپ کی پھر وہی مسئلہ پھر فرقہ باتیں. مفتی صاحب اس وقت پورے کراچی میں چند فلاحی تنظیمیں کروڑوں اربوں روپیہ صرف 2 ٹائم کے کھانا کھلانے پر خرچ کر رہی ہیں. بے شک کھانا کھلانا اچھی بات ہے, لیکن فرماتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہ لوگ کاروبار کیوں نہیں کروا دیتے, لوگوں کو بلڈنگ کیوں نہیں کھڑی کرتے فلیٹوں کی, اور فری کیوں نہیں بانٹتے. یہ میں نے اس پر ایک بیان کیا ہے کہ کراچی میں لنگر بہت تقسیم ہو رہے ہیں آج کل, بہت کچھ ہو رہا ہے, اور اس میں کوئی یہ فرق نہیں کیا جاتا مستحق ہے یا نہیں ہے. بہت سارے غیر مستحقین بھی وہ بیٹھ کے کھاتے ہیں اور ان کو اب کام دھندا کرنے کی ضرورت نہیں رہی, ان کو فری پھوکٹ کے بکرے مل رہے ہیں. تو میری نظر میں یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. اور زیادہ تر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ ایسے علاقوں میں کھلاتے ہیں جو پوش ایریا ہیں, جہاں سے چندہ زیادہ ملنے کی توقع ہے, ان علاقوں میں کھلا رہے ہیں جہاں ویسی غربت کم ہے. کیونکہ میں پتہ کرتا ہوں, میں نے دیکھا اندرون سندھ بہت سارے علاقے ہیں جہاں بہت غریب لوگ ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, وہاں نہیں ہوتا کیونکہ وہاں کوریج نہیں ہے. تو ایسا لگتا ہے کچھ شو بازی کا عنصر زیادہ ہے, نام و نمود کچھ زیادہ ہے, انسانیت کی خدمت اتنی زیادہ. اول تو بکرے کھلانے کی کیا ضرورت ہے ان کو بھائی, جتنے کا بکرا آئے گا اسی میں دال چاول میں اس سے 4 گنا زیادہ لوگ نمٹ جائیں گے. کیوں بھائی؟ اور پھر بکرے وہ صدقے کے بکرا ایک الگ ٹاپک ہے جس پر میں کئی دفعہ بول چکا ہوں. لوگ بکرے کو زیادہ ثواب سمجھتے ہیں صدقے کا وہ ویسے ہی ایک جہالت ہے. تو اس لیے لوگوں کو اپاہج نہیں بنانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ جو مزدور لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دیا کرو, جو محنت کرتے ہوئے نظر آئیں ان سے جا کے گھروں کے حالات دیکھو. نہیں تو کم از کم جو دوپہر کو کھڈا کھود رہا ہے, یہ تو غریبی ہوگا تبھی تو کھود رہا ہے, اس کو لے جا کے چپکے سے پیسے پکڑا دو کہ بھائی تیری جو ضرورت ہے وہ تو پوری کر لے. اس کو بے شک ہوٹل میں لے جا کے کھانا کھلا دو, کھانا باندھ دو مہینے کا کسی ہوٹل سے کہ یار یہ مزدور جو ہے نا 1 مہینے کا کھانا ان کا میرے ذمہ ہے, تم کھلاؤ گے اور مہینے کے پیسے مجھ سے لے لینا. اس طرح سے میرا خیال ہے کرنا چاہیے. کھلے عام جو لنگر بٹ رہے ہیں اس میں تو اچھے بھلے آدمی کی نیت
تھوڑے دنوں میں جو چندہ دینے والے ہیں وہ بھی کہیں گے فری پھوڑ گئے آ کے بیٹھ جاؤ یہاں پہ. لوگ اپاہج بن رہے ہیں. پہلے جب یہ بھی تو ہوتا ہے نا, جب انسان کے سر پہ پڑتی ہے تو کہتا ہے چلو کچھ نہ کچھ تو کرو نا. اب جب بکرے مل رہے ہیں اس کو فری پھوگڑ میں تو وہ کہاں کرے گا. اور اگر یہ کھانا کھلانا بھی ہے تو غریب بستیوں میں جا کے, پوش علاقے, ڈیفینس میں کلفٹن میں ضرورت نہیں ہے, گلشن اقبال میں ضرورت نہیں ہے, ناظم آباد میں ضرورت نہیں ہے. پھر آپ جائیں بالکل غریب پسماندہ علاقے, بے شک اس کی ویڈیو بنا کے آپ نیٹ پہ ڈالیں لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے, لیکن سارا فوکس آپ کا ان ایریاز میں ہونا چاہیے. ہم بھی ایک دفعہ جامعۃ الرشید کی طرف سے خوراک لے کر گئے تھے. ہم نے ایسے علاقوں میں الحمدللہ گئے ہیں جہاں وہ ہمیں دیکھ کے اتنا خوش ہوتے, کہتے یہاں کوئی کھلانے کے لیے نہیں آتا. اس میں ہم نے ہندوؤں کو بھی کھلایا, مسلمانوں کو بھی کھلایا, جو بھی غریب تھا ہم نے ان کو الحمدللہ کھلایا. لیکن وہاں ویڈیو کوریج بھی نہیں تھی اور اس وقت کیمرے اتنے مضبوط بھی نہیں تھے. تو ہم نے وہیں دیکھا کہ شہر کے کنارے پر جہاں ٹیلی ویژن والے ہیں نا, تو بعض ٹرسٹوں کو ہم نے دیکھا جہاں ٹی وی چینلز ہیں وہاں تو لنگر ہو بٹ رہا ہے بھائی. اور جن ایریاز میں ہم جا رہے تھے دور دراز, وہاں چونکہ ٹی وی چینل والے پہنچ نہیں, بہت مشکل تھا ان کے لیے, سیلاب آیا ہوا تھا اندرون سندھ, تو لانچیں منگوا کے ہم ان سیلابوں کے اندر سے ہم گئے ہیں پانی کو کراس کر کے نا, ایسی ایسی جگہوں پہ. تو جہاں ٹیلی ویژن چینل ریکوری نہیں کر رہے وہاں ہم نے سب ٹرسٹ کی بات نہیں کر رہا, بہت سے ٹرسٹوں کو دیکھا ہم نے وہ وہاں نہیں جا رہے. تو بعض ٹرسٹ ایسے ہیں, میں کسی مخصوص ٹرسٹ کو بدنام نہیں کر رہا, لیکن بعض ٹرسٹ ایسے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے کام کر رہے ہیں, شاید ان کا مقصد انسانیت کی خدمت نہیں ہے. تو ایسے علاقوں میں جائیں, کام کریں, آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. بھی ہم ترکی گئے تھے, آپ کو پتہ ہے ہم نے کوریج کی, وہاں ہمارے علماء گئے ہیں, شام کے مہاجرین جو ترکی میں آئے ہوئے ہیں ان کی کیسی مدد کی ہے, وہاں یتیموں کو کیسے انہوں نے سنبھالا دی الحمدللہ, اور خود ترکی حکومت نے بھی ان کا خیال کیا ہے. خود اپنے ملک میں ایسے لوگ ہیں, آپ جائیں کے پی کے مضافات میں جہاں جنگیں ہوئی ہیں, بہت سے لوگ, بہت سی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں. ابھی تو بہت حالات خراب تھے نا ماضی میں, چند سال پہلے بہت سے جو ہے گھر اجڑ گئے, ان کے بچے بالکل روڈوں پہ آ گئے. تو ایسے لوگوں تک رقم پہنچانے کی کوشش کریں. تو ہمارے اپنے ملک میں ایسے علاقے بہت ہیں, کراچی جیسے مالدار شہر میں اور ڈیفینس اور کلفٹن جیسے ایریا میں آپ نے دسترخوان بچھا دیا, تو میں نہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہو. اچھا میرے بھائی, آپ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھو, جبکہ تبلیغی جماعت والے آپ سے 160 ڈگری اپوزٹ کہتے ہیں. اللہ سے اعمال سے مانگو گے, آپ کا پہلا یہی ہوتا ہے آپ جماعت میں جائیں, پیچھے سارے کام اللہ سنبھالے گا. بھائی وہ یہ ہرگز نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اس کا مطلب وہ کبھی بھی یہ نہیں بیان کرتے کہ اسباب کو بالکل چھوڑ دو, اور اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہے جو کہ غلط کہہ رہا ہے. وہ تو اس لیے کہ اسباب سے ہوتا ہے, یہ تو آج کل سب کو یقین آ گیا ہے, اللہ سے ہونے کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. تو اس لیے ایمان کو بڑھایا جاتا ہے کہ اصل کرنے والا کون ہے, اللہ. ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے اثر نہیں کیا, کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا. اب اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خود بھی آگ میں چھلانگ لگا لیا کرو. کبھی دیکھا کسی تبلیغ والے کو چولہے پہ بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی اللہ سے ہوتا ہے؟ وہ کہے گا بھائی اللہ سے ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ چولہے پہ بیٹھ جاؤ. تو وہ بھی یہ کہتے ہیں. لہذا تبلیغ میں جب آپ جائیں تو پیچھے گھر کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایسے بے یار و مددگار چھوڑ کے نہ جائیں, اور تبلیغ کے اکابر جانے بھی نہیں دیتے. کئی لوگ ہیں میں جانتا ہوں, وہ رائے بنڈ گئے, ان سے تبلیغ والوں نے انٹرویو لیا, بھائی پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو, کیا خیال کیا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا پتلی گلی سے نکلو. ٹھیک ہے نا. بلکہ ایسے طلبہ تو بہت ہیں جو یونیورسٹی کی ادھوری تعلیم چھوڑ کر چلے گئے, تو ان کو رائے بنڈ والوں نے واپس کر دیا کہ پہلے یہ تعلیم, ابا کا پیسہ خرچ ہوا ہے تو اس کو مکمل کرو پھر جانا. تو وہ بڑے حضرات ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں. ہاں کچھ چھوٹا آدمی ہو وہ غلط سمجھ کے وہ کہہ رہا ہو نگل لے, چھوڑ دو بچوں کو, ادھورا لٹکا دو, وہ پھر اس کا اپنا ہیڈک ہے. مفتی صاحب رمضان کے فوراً بعد یونیورسٹی کے امتحان ہے لیکن دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا, اس کے لیے وظیفہ بتا دیں. وظیفے میں کیسے لگے گا؟ وظیفہ تو پڑھائی سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. یہ عجیب بات ہے یار, پڑھائی میں دل نہیں لگتا, لگانا پڑتا ہے. اور یاد رکھو پڑھائی میں دل لگانے کے لیے صرف اتنا کر لو نا, ایک دفعہ کتابیں لے کے میز کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور پڑھنا شروع کر دو. یہ کام مشکل ہوتا ہے, آگے کنٹینیو رکھنا اس کو مشکل نہیں ہوتا. سب سے مشکل ہوتا ہے نیت کر. جیسے نماز پڑھنا مشکل کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا سوچنا مشکل ہے. ایک دفعہ جب عزم کر لیا جانا ہے پھر تھوڑی مشکل,
پھر تو آٹومیٹک روبوٹ کی طرح چلتا رہتا ہے, آئے گا وضو کرے گا پیچھے آ کے بیٹھ جائے گا, پھر بار بار پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا رہے گا امام صاحب کیوں نہیں آئے ابھی تک, ایک روٹین میں آ کے پھر ٹینشن ختم. تو کسی بھی کام کو کرنے میں جو پہلی اکائی ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے, آگے مشکل نہیں ہوتی. تو جب دل نہ چاہ رہا ہو آپ بولو دروازہ بند کرو, بیٹھو کتابیں لے کے اور شروع کر دو, دیکھو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. مزہ نہ آئے تو پھر پیسے واپس. یہ ہو گیا, چلیں کافی ہے. سبحان, وہ بھی کیا رہ گیا. غذائی قلت کی وجہ سے جو اموات ہو رہی ہیں ان کے لیے اقدامات کریں. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جو تھر میں اموات ہو رہی ہیں ان کے لیے اقدامات کریں بھائی. ہم نے کب منع کیا ہے؟ میں بھی تعاون کرتا ہوں, اللہ کا شکر ہے, بہت سے غربا مساکین ہیں, تو اگر کوئی میرے ذریعے سے تعاون کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. پہلا تو میں مشورہ یہ دیتا ہوں خود سے تلاش کرو, لیکن اگر آپ کے وسائل نہیں ہیں کسی تک پہنچنے میں, تو چونکہ مساجد کے ائمہ کرام یا علماء کی حلقہ بڑا ہوتا ہے تو ان کے وسائل ہوتے ہیں, تو ان کے ذریعے بھی آپ تعاون کروا سکتے ہیں. پاؤں قبلے کی طرف والا پہلے بتایا کرو نا, اب ٹائم بہت ہو گیا, کل بتاؤں گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب